بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الصلاۃ فی النعال، جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا بیان ہے۔ باب نمبر 288، حدیث نمبر 383۔ یعنی شوز اگر ایسے نئے ہیں، بالکل پاک صاف ہیں اور اس میں انگلیاں مڑتے ہیں، قبلے کی طرف اس کا رخ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں جائز ہے۔ حدیث نمبر 383، حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن سعد بن یزید عن سلمة قال قلت لأنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن عمرو بن حريث وشداد بن أوس وأوس الثقفي وأبي هريرة وعطاء رجل من بني شيبة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم۔ حضرت سعید بن یزید ابو سلمہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعلین مبارک پہنے ہوئے نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن ابی حبیبہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن حریث، شداد بن اوس ثقفی، ابو ہریرہ اور بنی شیبہ کے ایک آدمی عطا سے بھی روایات مذکور ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس کی حدیث حسن صحیح ہے اور علماء کا اس پر عمل ہے۔ باب ما جاء فی القنوت فی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز میں قنوت پڑھنے کا بیان ہے۔ باب نمبر 259، حدیث نمبر 384، حدثنا قتيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح والمغرب، وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخفاف بن أيماء بن رحصة الغفاري قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر، وهو قول الشافعي، وقال أحمد وإسحاق لا يقنط في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور مغرب کی نماز میں قنوت پڑھا کرتے تھے۔ اس باب میں حضرت علی، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس، خفاف بن ایما بن رخصہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مذکور۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت براء کی حدیث حسن صحیح ہے۔ صبح کی نماز میں قنوت پڑھنے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض صحابہ کرام تابعین اس کے پڑھنے کے قائل ہیں، امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ امام احمد اور امام اسحاق فرماتے ہیں صبح کی نماز میں قنوت نہ پڑھی جائے، البتہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو تو امام کو چاہیے کہ وہ اسلامی لشکر کے لیے دعا مانگے۔ احناف کے پاس قنوت، دعائے قنوت، یہ تو عشاء کی نماز، عشاء کے واجب الوتر میں پڑھتے ہیں، اور شافعی کے بعد فجر میں ہے قنوت۔ باب فی ترک القنوت، قنوت کو چھوڑنے کا بیان ہے۔ باب نمبر 290، حدیث نمبر 385، حدثنا احمد بن منیع حدثنا یزید بن ہارون عن ابی مالک الاشجعی قال قلت لابی یا ابت انک قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان وعلی بن ابی طالب ہا ہنا بالکوفۃ نحو من 5 سنین اکانوا یقنطون قال ای بنی محدث۔ ابو مالک اشجعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں ادا کی، اور یہاں کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 5 سال آپ نماز پڑھتے رہے، کیا وہ قنوت پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ بدعت ہے۔ یعنی قنوت فرض نمازوں میں پڑھنا نہیں ہے احناف کے پاس، واجب میں پڑھیں گے، وہ بھی تنہا انفرادی طور پہ ہر کوئی اپنا اپنا پڑھ لیں گے۔ یہ احناف کی تائید میں یہ حدیث کہ حضرت ابو مالک اشجعی کے والد کہہ رہے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے بھی نماز پڑھا، خلفائے راشدین کے پیچھے پڑھا، لیکن کوئی بھی ایسا دعائے قنوت نہیں پڑھے۔ حدیث نمبر 386، حدثنا صالح بن عبد اللہ حدثنا ابو عوانۃ عن ابی مالک الاشجعی بهذا الاسناد نحوه
بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري إن قنط في الفجر فحسن وإن لم يقنط فحسن واختار أن لا يقنط ولم يرى ابن المبارك القنوط في الفجر. قال أبو عيسى أبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق بن أشيم. صالح بن عبداللہ نے بواسطہ ابو عوانہ ابو مالک اشجعی سے اسی سند کے ساتھ اس کے ہم معنی حدیث روایت کی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. اکثر علماء کا اس پر عمل ہے. سفیان ثوری فرماتے ہیں فجر کی نماز میں قنوت پڑھنا بھی اچھا ہے اور نہ پڑھنا بھی جائز ہے, ضروری نہیں ہے. کون؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ. البتہ انہوں نے پڑھنے کو پسند کیا ہے. امام ابن عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فجر کی نماز میں قنوت نہیں ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو مالک اشجعی کا نام سعد بن طارق بن اشیم ہے. احناف کی بات بھی نہیں ہے. قنوت وغیرہ پڑھنا نہیں ہے فجر کی نماز میں, فجر یا مغرب وغیرہ میں. قنوت کو سا پڑھیں گے قنوت نازلہ, کہیں مسلمانوں پر کفار و مشرکین نے حملہ کیا, ظلم کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف بدعا کے لیے پڑھ سکتے ہیں. جیسا جن صحابہ کرام کو کفار و مشرکین دھوکے سے قتل کیے تو حضور کئی دنوں تک ان پر بدعا کرتے ہوئے نماز میں قنوت نازلہ پڑھے. تو نماز میں قنوت جیسے مثال کے طور پر نماز سے مراد یہ ہے کیا وہ نفل نماز میں؟ نہیں, جہری نماز میں, فرض نماز میں, فجر ہے یا جیسا کہ مغرب ہے. جہری نماز میں بھی دعا کی جا سکتی ہے. ہاں, اور وہ دعا جو قرآن میں آیتیں آئی ہوئی نہ ہو بلکہ وہ احادیث شریف میں آئی ہوئی ہو, وہی تو پڑھتے ہیں نا. نماز میں دعائیں معصورہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب. احادیث میں جو منقول ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. یعنی تو قاعدے میں پڑھنا ہے نا, یہ تو رکوع میں نہیں پڑھیں گے بھائی, قیام میں پڑھیں گے. قرآن کی تلاوت مکمل ہونے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے پڑھیں گے. رکوع میں جانے سے پہلے, ہاں, رکوع میں جانے سے پہلے پڑھ لیں گے. باب ما جاء فی الرجل یعطس فی الصلاۃ, نماز میں چھینکنے کا بیان ہے. باب نمبر 291, حدیث نمبر 387. حدثنا قتيبة حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي عن عن أمي أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قالها الثالثة من المتكلم في الصلاة فقال رفاعة بن رافع بن عفراء أنا يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 37 ملكا أيهم يصعد بها. وفي الباب عن أنس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة. قال أبو عيسى حديث رفاعة حديث حسن وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في المتطوع لأن غير واحد من التابعين قالوا إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه ولم يوسعوا بأكثر من ذلك. حضرت معاذ بن رفاعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی, مجھے چھینک آئی تو میں نے پڑھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, بہت تعریف, پاکیزہ اور بابرکت تعریف, جیسے ہمارا رب چاہے اور راضی ہو. نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے متوجہ ہو کر فرمایا نماز میں کون کلام کر رہا تھا؟ کسی نے جواب نہ دیا. آپ نے دوبارہ وہی سوال دہرایا, پھر بھی جواب نہ ملا. تیسری مرتبہ پھر آپ نے پوچھا تو رفاع بن رافع بن عفراء نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تھا. تو آپ نے فرمایا تو نے کیا کہا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے وہی کلمات دہرائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, 30 سے زائد فرشتوں نے ان کلمات کو اوپر لے جانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی. اس باب میں حضرت انس, وائل بن حجر اور عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ رفاع کی حدیث حسن ہے. گویا کہ بعض علماء کے نزدیک یہ حدیث نوافل کے بارے میں ہے, کیونکہ متعدد تابعین فرماتے ہیں جب فرض نماز میں چھینک آئے تو صرف دل سے شکر الہی بجا لائیں, اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں. یعنی جیسا فرض نماز میں اگر کسی کو چھینک آ جائے یا کسی بھی نماز میں, احناف کے پاس تو یہ ہے کہ اگر چھینک آ جائے تو چھینک کا جواب بھی دینا نہیں ہے. چھینک کے بعد جیسا الحمدللہ کہنا ہے عام حالات میں,
لیکن فرض نماز میں اگر ہے تو وہ الحمدللہ بھی نہیں کہے گا. اگر چھینک کے لیے کہہ رہا ہے تو نماز فاسد ہو جائے. جیسے کوئی رکعت باندھا، رکعت باندھے ہی چھینک آئی، اس کے بعد الحمدللہ بول کے رک گیا، اور اس کی نیت یہ تھی کہ بھئی وہ چھینک کے بعد یہ کہہ رہا ہے، تو اب اس کی نماز فاسد ہوگی، دوبارہ پڑھنا ہے. نہیں، الحمدللہ رب العالمین سورہ کی تلاوت کے لیے اگر وہ کر رہا ہے تو جائز. لیکن جب نماز میں رکوع میں جانے سے پہلے خاص موقعوں پر دعا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور حضور نے کافروں کے لیے بدعا بھی کی ہے، تو پھر جب نماز فاسد نہیں ہو رہی ہے اور الحمدللہ کہنے سے نماز ٹوٹ جا رہی ہے نہیں ٹھیک کے جواب میں، یہ سمجھ میں نہیں آیا. مفتی صاحب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس میں تھوڑا سا اللہ کی تعریف کے طور پہ نہیں کہا نا، ان چھینک کے جواب کے لیے کہہ رہا ہے، نماز کے باہر کی چیز ہو گئی. جی. حتیٰ کہ کوئی سلام کا جواب بھی دیے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو اسی لیے جب نماز میں بھی جو ہے، نماز میں کیوں کہ نماز جو اہمیت والی جو چیز ہے نا، پوری توجہ اللہ کی طرف ہونا ہے. یعنی اس میں بندے کا کافروں سے جو حضور نے کافروں کو جو بدعا دی تھی، بدعا دیے تھے آپ نے نماز کی حالت میں رکوع میں جانے سے پہلے سورہ فاتحہ قنوت میں جو دی سورہ کے بعد جو دعا کی تھی آپ، تو وہ دعا جو کرنے کی احناف میں بھی آپ جیسا کہ فرمانے کی اجازت ہے، لیکن خاص بیک گراؤنڈ اور خاص پس منظر میں. وہ کون سا بیک گراؤنڈ ہے، وہ کون سا پس منظر ہے؟ جیسا کہ کئی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں رکوع میں جانے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد ضم سورہ جو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد دعا کر کے رکوع میں جا سکتے ہیں، اگرچہ کہ وہ فرض نماز ہی کیوں نہ ہو. تو پھر اس میں توجہ ہٹ رہی ہے نا نماز سے، جبکہ کافروں کے لیے جو آپ جو بدعا کر رہے ہیں، تو کیا وہ بدعا کرنے سے توجہ نہیں ہٹ رہی ہے؟ توجہ نہیں، یہ کیا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے نا. جو چیز حدیث سے ثابت ہے اگر وہ کام کیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. دعائے قنوت نازلہ، کافروں کے لیے بدعا کرنے کے جو الفاظ ہیں حدیث میں بتا دیے گئے، وہی دعا کر رہے ہیں، کوئی اپنی طرف سے نہیں کرنا ہے. جی، تو اجازت ہے اس کی اجازت ہے. اور وہ چیز جو احادیث میں نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے. کوئی چھینکے تو اس کا جواب دے رہے ہیں، یا خود اپنی چھینک آ گئی تو الحمدللہ کرے تو نماز فاسد ہو جاتی. کیونکہ نماز میں جتنی دیر نماز میں بندہ رہتا ہے پوری دنیا سے کٹ جانا ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، قرآن میں جو ہے نا، وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، اللہ کا ذکر کرو اور مکمل طور پر اس کی طرف کٹ جاؤ. یعنی ہر چیز سے اس کی طرف کٹ کے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یعنی دنیا سے کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو. یعنی دنیا کا کوئی کام تم سے وابستہ نہ رہے، دنیا کی کوئی فکر، دنیا کا کوئی تعلق، کوئی چیز تمہارے ذہن و گمان میں بھی نہیں رہنا. تمہارے اس نماز کے دوران کوئی چیز حائل نہیں ہونا. حتیٰ کہ نماز کے دوران اگر دائیں بائیں جانب پہ اگر دیکھا ہو تو بھی نماز چھوٹ جائیں گی، اوپر دیکھا تو بھی نماز فاسد ہو جائے. توجہ، ایک ڈسپلن جو تعلیم دی جا رہی ہے کہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں ٹھہرنا چاہیے، وہ طریقہ آداب بتایا جا رہا ہے. عبادت ہے یہ مکمل. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کی اور خشوع و خضوع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احادیث کا علم حاصل کرنے کی اور اس کو سمجھنے اور اس کو سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.